سب سے پہلے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا شکر گزار ہوں جس نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج اس کرسمس سیزن میں خدا یسوع مسیح کے تعلق سے آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے کچھ باتیں شیئر کر سکوں۔ لوکا طبیب کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ آج ان آیات میں سے میں ایک لفظ آج پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ آج پر گفتگو کروں، جو انگلش ترجمہ ہے لوکا طبیب کے انجیل کے 2 باب کی 10ویں 11ویں آیت میں کچھ اس طرح سے ہے، For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord۔ So آج کے دن کی اہمیت کے تعلق سے the importance of this day، the significance of this day کے تعلق سے میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا دن بڑی خوشی کی بشارت کا دن ہے۔ بڑا دن جو ہے وہ یوم بشارت کہلاتا ہے۔ آج کا دن جو ہے یہ خداوند کا دن ہے، اور خداوند کا دن جو ہے وہ نجات کا دن ہے۔ آج کا دن بڑی خوشخبری کا دن ہے۔ پالوس جب کرنتھس کو 2 خط لکھتا ہے 6 باب کی 2 آیت میں، تو وہ فرماتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ آج کے دن کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ اس دن نے، بڑے دن نے، کرسمس نے، خدا یسوع مسیح کی ولادت نے دنیا کی تواریخ کو 2 زمانوں میں تقسیم کر دیا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مسیح سے پہلے کا زمانہ جسے ہم قبل مسیح کہتے ہیں، اور انگلش میں BC اکثر آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی بیفور کرائسٹ، اور مسیح کے بعد کا زمانہ یعنی the year Jesus was born۔ مسیح کے بعد کا زمانہ یا وادس مسیح لیٹن میں اینو جومنی یعنی AD in the year of our Lord کے نام سے جانا جاتا ہے۔ AD applies to year following the birth of Jesus۔ آج کے دن کی اہمیت کا سبب یہ ہے کہ آج کے دن خدا کے اکلوتے بیٹے نے جنم لیا۔ آج کے دن خدا کا اکلوتا بیٹا پیدا ہوا۔ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج کا دن اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کلمت اللہ پیدا ہوا ہے۔ آج کا دن اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ روح اللہ پیدا ہوا ہے، اس کی ولادت کا دن ہے۔ مسیح یسوع کا تجسم کا دن ہے۔ مسیح یسوع کے تجسم کا دن جو ہے وہ بڑا دن کہلاتا ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ اس لیے بھی عظیم ترین ہے کیونکہ انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ عظیم اور مقدس دن
کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس دن میں خدا نے گناہ میں مردہ انسان کو نئی زندگی بخشنے کے لیے، نئی زندگی دینے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا۔ آج کا دن عظیم خدا کی عظیم محبت کا عملی ظہور ہے، اس کی عملی محبت کا ثبوت ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے کوٹ کی، یوحنا 3:16، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج کے دن جو شخص خدا یسوع مسیح پر، جس کے لیے آپ نے سنا اس آیت کو جو میں نے کوٹ کی کہ تمہارے لیے ایک منجی یعنی سیویئر، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور جو مسیح خداوند پر، اس نجات دہندہ پر ایمان لائے گا، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی آدمی کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ سو نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی طرف سے آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو میسر ہے، مل سکتی ہے، تاکہ ہم جب اسے قبول کرتے ہیں تو ہم ہلاک نہیں ہوتے، بلکہ خداوند یسوع مسیح میں ہم نئی زندگی جو ہے وہ پاتے ہیں، کیونکہ اس نے خود فرمایا کہ میں زندگی کا نور ہوں۔ وہ آپ کو، مجھ کو کثرت کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ آج کا دن اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہر رنگ و نسل کے لیے یہ دن جو ہے یہ نجات کا دن ہے۔ پولس جب روم کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے 10ویں باب کی 13ویں آیت میں تو فرماتا ہے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ سو یہ نجات دہندہ ہر ایک قبیلہ کے لیے ہے، ہر ایک اہل زبان کے لیے ہے، ہر اہل زبان کے لیے، امت کے لیے اور قوم کے لیے ہے۔ آج کا دن اس لیے بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہم اسے کرسمس ڈے کے تعلق سے مناتے ہیں، اور کرسمس کا مطلب ہے دا میس آف کرائسٹ، خدا یسوع مسیح کی ستائش، تعظیم، حمد و ثنا کرنے کا دن، خدا کے اصلی منصوبہ کی کامل تکمیل اور انسانیت کے جنم کی تاریخ کا یہ دن ہے۔ آج کے دن کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ آج کے دن کلام مجسم ہوا۔ پہلا یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی پہلی 2 آیات کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کلام مجسم ہوا، مسیح کا تجسم ہوا، تثلیث کے دوسرے اکنوم نے جنم لیا۔ خدا یسوع مسیح آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا، جسم میں ظاہر ہوا۔ پولس جب فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے 2 باب کی 6 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک، تو وہاں پر فرماتا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور پھر جب ہم عبرانیوں پہلا باب اس کی پہلی 3 آیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ اور پھر پالوس جب کولوسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے پہلے باب کی 15ویں آیت میں تو وہاں پر لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ آج کا دن اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ خدا کی پکار ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اٹھ منور ہو، دیکھ
تیرا نور آ گیا ہے اور آفتاب صداقت جلوہ گر ہوا ہے اور دنیا کو منور کر رہا ہے۔ مسیح کی حیات بخش قدرت، مسیح کی حیات بخش زندگی، ابدی زندگی اور اس کا نور بنی نوع انسان کے لیے باعث برکت ہے۔ جو اس کے پاس آتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، وہ منور ہو جاتے ہیں اور زندگی کے مالک سے ابدی نجات حاصل کرتے ہیں۔ آج کا دن جو ہے یہ سلامتی کا دن ہے۔ آج کا دن وہ شخص پیدا ہوا ہے جس نے فرمایا میں سلامتی ہوں، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ میری آپ کی ہم سب کی صلح ہے۔ اور جب تک سلامتی کا شہزادہ آپ کی زندگیوں کے اندر سکونت نہ کرے، آپ کبھی بھی سلامتی حاصل نہیں کر سکتے۔ فرشتے عالم بالا پر تمجید کرتے ہیں، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو بانٹیں، کیونکہ جہاں مسیح ہے وہاں زندگی ہے، جہاں مسیح ہے وہاں نور ہے، جہاں مسیح ہے وہاں پر میل ملاپ ہے، جہاں مسیح ہے وہاں صلح ہے، جہاں مسیح ہے وہاں سلامتی ہے، اور جہاں مسیح ہے وہاں حقیقی آرام ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر آپ یاد رکھیں آپ دکھ، پریشانی، مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سب کو میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے تجسم المسیح کا دن مبارک ہو۔ عید ولادت مسیح جو ہے وہ مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔